कहाँ लड़ेंगे। इलाज होता आया है, हो रहा है, होता रहेगा जब जब जरूरत पड़ेगी। बराए मेहरबानी इसको सियासत की नजर मत कीजिए। इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में मैं देखता हूँ कि एक बड़ा इत्तेहाद मुल्क के हर कोने में सड़कों पे आपको नजर आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज इस्लामाबाद में जो पार्लियामेंट हाउस है वहाँ पर एक बहुत ही अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है और एक बहुत ही तवील अरसे के बाद हमने देखा कि बहुत सी जो अपोजिशन जमातें हैं उनका एक मुश्तरका पार्लिमानी इजलास मुनक्कद हुआ। इस इजलास की अहम तरीन बात यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान साहब की मौजूदगी थी, क्योंकि ये वही मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं जो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो उस वक्त की अपोजिशन थी उसके इत्तेहाद के सरबराह थे और उस वक्त उनके इर्द गिर्द कौन लोग खड़े होते थे और उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कहते थे, ये आज हमें याद करवाना बहुत ज़रूरी है। ज़रा सुनिए मौलाना फजलुर रहमान साहब चंद साल पहले जब PDM के सरबराह थे तो उनके इर्द गिर्द आपको कौन नज़र आता था। हुकूमत को वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए। अगर 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी नहीं होती तो फिर सरबराही इजलास इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देगा। तसलसल के साथ और पूरी इस्तिकामत के साथ PDM जिस मौक़िफ़ पे डटी हुई है, मेरे ख्याल में ये आने वाले मुस्तक़बिल को धांधलियों से आपके इंतखाबात को महफूज करना। वो मंजिल आन पहुंची है जब इस तरह के नाअहल, नाजायज़ और नाअहल हुक्मरान काफ़िर किरदार तक पहुंचेंगे। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो वीडियो है उसमें आपको शहबाज शरीफ साहब नज़र आ रहे थे, मौलाना फजलुर रहमान के साथ खड़े हैं, मरियम नवाज़, बिलावल साहब और एक जगह पे महमूद अचकज़ई भी आपको नज़र आए। लेकिन अब यही मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं और इनके इर्द गिर्द कौन से लोग हैं, ज़रा ये भी देखिए। हमने इस उसूल पर इत्तेफाक किया है कि पार्लियामेंट के अंदर एक जॉइंट अपोजिशन होनी चाहिए। पाकिस्तान एक इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहा है। हमारे वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि आए बात करें, ताली दो हाथों से बचती है। मेरे ख़्याल में यहाँ दो हाथ नहीं हैं कि जो करीब होकर ताली बजा सकें। यहाँ एक ही हाथ है जो कौम के चेहरे पर थप्पड़ मारता है और थप्पड़ की गूंज आ रही है। तो यहाँ पे आपने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के एक तरफ खड़े हैं असद कैसर साहब, आमिर डोगर साहब और दूसरी तरफ खड़े हैं सलमान अकरम राजा साहब, अल्लामा नासिर अब्बास साहब और महमूद अचकज़ई साहब। तो ये जो एक तब्दीली है, इस तब्दीली का क्या मतलब है? क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे जिन ऑब्जेक्टिव्स के लिए उन्होंने PDM बनाई थी और उस वक्त शहबाज शरीफ उनके साथ थे, बिलावल उनके साथ थे? तो ये सारी सूरत हाल बड़ी अहम है। इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा साहब। राय साहब बहुत शुक्रिया। सब सवाल मेरा आपसे ये है कि आज पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन जमातों का एक बड़ा इजलास हुआ है और जो पिछला इजलास था उसमें आप भी शरीक थे। आपको क्या उम्मीद है कि क्या ये इजलास भी अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने में कामयाब हो जाएगा? क्योंकि पहले तो मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में अपोजिशन इत्तेहाद जो है उसने तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरा दिया था। तो क्या अब आपने सिर्फ शहबाज शरीफ की हुकूमत को गिराना है या इसके अलावा भी कोई ऑब्जेक्टिव है? जी बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब। देखिए, हमारी जो उस दिन नशस्त हुई मौलाना फजलुर रहमान साहब की रिहाइशगाह पे, उसमें जो गुफ्तगू हुई, जिन चीज़ों पर इत्तफाक़ राय हुआ, वो उसूल की सतह की चीज़ें हैं। हम सब ने ये इकरार किया, ये माना कि पिछले 4 साल से जो कुछ इस मुल्क के साथ हुआ है वो हरगिज़ वो नहीं है जिसकी किसी को भी तमन्ना थी या ख्वाहिश थी या तवक्को थी। ये मुल्क एक गहरी खाई में जा गिरा है, कानून के हवाले से, रूल ऑफ लॉ के हवाले से, आइन के हवाले से, शराफत के हवाले से। तो इस सतह पे अगर कोई हमारे साथ चलना चाहता है, वो कहता है कि हम वहाँ नहीं आए जहाँ शायद 4 साल पहले उनको कोई तवक्को थी, वो तवक्को पूरी नहीं हुई या तवक्को शायद बेबुनियाद थी, जो भी वजह थी, हम कैदी नहीं हैं।
ہم نے آج کی جو معروضی صورتحال ہے اس کو دیکھنا ہے، اور اس صورتحال میں جو ہمارے ساتھ اصول کی سطح پہ چلنا چاہے وہ چل سکتا ہے، ہم کیوں کسی کو اپنے سے دور کریں۔ تو ہم آج یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کا جو وفاقی نظام ہے اس کو ٹھیس مت پہنچاؤ۔ جو گفتگو ہو رہی ہے، جس پیرائے میں گفتگو ہو رہی ہے پورے نظام کو بدلنے کے حوالے سے، وہ انتہائی خطرناک ہے۔ ہم نے سب کے ساتھ بیٹھنا ہے، سب کو لے کر چلنا ہے۔ جو فارم 47 اسمبلیاں ہیں ان کو یہ استحقاق حاصل نہیں ہے کہ اس ملک کی ساخت کو تبدیل کریں، نظام حکومت کو تبدیل کریں۔ تو اس پہ ہمارا ایک اصولی موقف جو ہے اس پر اتفاق ہے، تو ہم چل سکتے ہیں۔ یہاں معاملہ کوئی دلوں کے میل کا نہیں ہے، یہاں اصولوں کے میل کا معاملہ ہے کہ کیا ہم ان اصولوں پر آج اکٹھے چلنا چاہتے ہیں۔ اس کا جواب اگر ہاں ہے تو ہم بالکل چل سکتے ہیں۔ اور بھی کوئی سیاسی قوت، کوئی سیاسی پارٹی اگر اسی اصول کے تحت ہمارے ساتھ چلنا چاہے کہ ہم نے ملک میں وفاقی نظام کو تقویت بخشنی ہے، ہم نے عدلیہ کو آزاد کرانا ہے، ہم نے جو یہ دھونس کا مار پیٹ کا نظام ہے وہ آزاد کشمیر میں ہو، بلوچستان میں ہو، کہیں بھی ہو، اس کو نہیں ماننا، تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ ماضی جو بھی ہو، آج ہم نے اکٹھے ہو کر چلنا ہے۔ اور اگر کوئی کچھ عرصہ ہمارے ساتھ چلتا ہے، کچھ دور ہمارے ساتھ چلتا ہے اور پھر نہیں چلتا تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ ہم کوئی دھوکہ کھانے نہیں بیٹھے، ہم بہت واضح ہیں کہ ہمارے اصول کیا ہیں، ہماری سمت کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے۔ جو ہمارے ساتھ جہاں تک چل سکے اس کو ہم خوش آمدید کہیں گے، جہاں کوئی ہمارا ساتھ چھوڑنا چاہے گا وہ چھوڑ جائے گا۔ ہم کسی پہ انحصار نہیں کریں گے، ہم کسی کے تابع نہیں ہوں گے، ہم ان اصولوں کی سیاست کریں گے جو ہم کر رہے ہیں۔ اچھا سلمان صاحب، جو 27 ستمبر کا لانگ مارچ ہے، کیا یہ لانگ مارچ صرف تحریک انصاف کا لانگ مارچ ہوگا یا تحریک انصاف آنے والے دنوں میں باقی اپوزیشن پارٹیوں کو بھی اس لانگ مارچ میں شرکت کی دعوت دے گی؟ جی ہم کسی کو منع تو نہیں کریں گے، بالکل یہ لانگ مارچ ہے اور ہم سمجھتے ہیں یہ اس ملک کی بقا کے لیے ہم نکلیں گے۔ ہم جو بات کریں گے وہ حب الوطن لوگوں کی بات ہوگی، حب الوطنی پر وہ مبنی ہوگی۔ جو ہمارے ساتھ چلنا چاہے وہ چل سکتا ہے، لیکن اس کا فیصلہ بہرحال ایک ہمارے جو پارٹی کے ادارے ہیں اس سطح پہ ہوگا، کور کمیٹی ہے، پولیٹیکل کمیٹی ہے۔ اگر کوئی چلنے کی خواہش کا اظہار کرے گا تو ہم ضرور اس کو دیکھیں گے، پرکھیں گے کہ اس کا مقصد کیا ہے، نیت کیا ہے، اور فیصلہ کریں گے۔ ایک اور بڑا اہم سوال پوچھا جا رہا ہے، کیونکہ آپ ایک وکیل ہیں اور آپ نے جو عمران خان صاحب کو ہاسپٹل منتقل کرنے کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں ایک توہین عدالت کی درخواست بھی دائر کی ہے، تو بہت ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ وزیر داخلہ تو محسن نقوی صاحب ہیں، لیکن تحریک انصاف نے محسن نقوی صاحب کو اس میں فریق نہیں بنایا۔ ان کی جو وزارت کے سیکٹری ہیں ان کو تو فریق بنایا ہے، محسن نقوی صاحب کو فریق نہیں بنایا۔ تو اس کے بارے میں کوئی آپ کچھ بتائیں گے کہ یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں دو باتیں یہاں واضح رہیں۔ یہ درخواست جو ہے یہ ڈاکٹر عظمیٰ خان کی جانب سے دائر ہوئی ہے، یہ تحریک انصاف کی جانب سے دائر نہیں ہوئی۔ یہ ڈاکٹر عظمیٰ خان اور ان کے وکیل عزیر بھنڈاری صاحب کا آپس کا معاملہ ہے۔ میں نے ضرور بات کی تھی عزیر بھنڈاری صاحب سے، انہوں نے کہا کہ یہ میرا پروفیشنل فیصلہ ہے، میں کس کو پارٹی بناؤں کس کو نہ بناؤں، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں نے بڑے غور سے پورا دن لگایا، ہم پہ یہ بھی ایک تنقید ہوئی یا ان پر تنقید ہوئی کہ یہ جمعے والے دن کیوں درخواست دائر نہیں کی گئی، یہ ہفتے والے دن کیوں دائر کی گئی۔ ان کا یہ جواب تھا اور بالکل ٹھیک تھا کہ پورا دن تمام ریکارڈ دیکھا، میں نے تمام بیانات دیکھے، ان کی جو کاپیاں ہیں وہ اپنی درخواست کے ساتھ لگائیں۔ جو مجھے اس میں ملوث نظر آیا اس فیصلے میں کہ سپریم کورٹ کے حکم کو نہیں ماننا، اس کو میں نے پارٹی بنایا۔ اور وزیر اعظم جو ہیں وہ بالآخر حکومت کے سربراہ ہیں، تمام ذمہ داری بالآخر ان کے کندھوں پر ٹھہرتی ہے، لہٰذا ان کو پارٹی بنایا۔ اس کے علاوہ ان تمام لوگوں کو بنایا جنہوں نے اس حوالے سے کوئی بات کی یا ان کی بات ریکارڈ پہ ہمارے پاس موجود تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کل ہمیں محسن نقوی صاحب کے حوالے سے اگر کوئی ثبوت ملتا ہے تو میں ان کو بھی پارٹی بنا سکتا ہوں، آج میرے پاس ثبوت نہیں ہے، میں اس لیے نہیں بنا رہا۔ تو یہ بہرحال ان کا ایک پروفیشنل فیصلہ تھا۔ کچھ باتیں میں نے ان تک پہنچائی، ہمارے کچھ لیڈران کے کچھ خدشات تھے، کچھ ان کی خواہشات تھیں کہ فلاں کو بنائیں فلاں کو نہ بنائیں۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ یہ میرا اور ڈاکٹر عظمیٰ کا معاملہ ہے، آپ کی پارٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے،
ڈاکٹر عظمیٰ اگر مجھے کہیں گی کہ یہ بنانا ہے اس شخص کو اور اس شخص کو نہیں بنانا تو وہ دوسری بات ہے، لیکن اگر وہ مجھے کھلی ثوابدید دیتی ہیں تو میں اپنی پروفیشنل رائے کے مطابق اس پٹیشن کو تیار کروں گا۔ اچھا، اب میں آپ کو سہیل آفریدی صاحب جو وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، انہوں نے بنیر میں ایک جلسے سے خطاب کیا، اس جلسے میں انہوں نے جو کہا میں ذرا آپ کو سنوانا چاہتا ہوں، پھر میں اس پہ آپ سے سوال کرتا ہوں۔ اس موجودہ حکومت میں جس کا سربراہ نواز شریف ہے، نواز شریف کی بیٹی پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے، اڈیالہ جیل پنجاب میں آتا ہے، عمران خان صاحب کا علاج نہیں ہونے دیا کیونکہ سب سے زیادہ تنقید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ میں کرتا تھا۔ اس دفعہ پنجابی طریقے سے پنجاب پر بھی مسلط ہے، انہوں نے عدلیہ کے حکم ججز کی آرڈر کو رد کی ٹوکری میں پھینکا۔ سلمان صاحب، سہیل آفریدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پہلے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ بڑی تنقید کرتا تھا، میں ابھی بھی کرتا ہوں، لیکن اس دفعہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد نہ کرنے کی ذمہ دار پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز اور وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں نکلتا کہ سہیل آفریدی صاحب کا موقف اور ڈاکٹر عظمیٰ کا موقف کافی قریب ہے؟ دیکھیے، جو حقائق ہیں یا وہ حقائق جن کو ہم عدالت میں ثابت کر سکتے ہیں انہی کی بنیاد پہ درخواست دینی ہوتی ہے نا، کسی خدشے یا مفروضے کی بنیاد پہ یا یہ کہ ہمیں اصل حقیقت پتہ ہے اس بنیاد پہ آپ درخواست دائر نہیں کرتے، آپ وہ درخواست دائر کرتے ہیں جس کے ساتھ آپ ثبوت مہیا کر سکیں اور عدالت میں جس بات کو آپ ثابت کر سکیں۔ تو قانونی طور پہ اڈیالہ جیل جو ہے وہ پنجاب حکومت کے زیر انتظام ہے، وہ پنجاب کی زمین پر واقع ہے، تو بالکل پنجاب کے جو ذمہ دار عہدیداران ہیں ان کا ایک فرض بنتا تھا کہ وہ سپریم کورٹ کے حکم کے تحت خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے شفا انٹرنیشنل بھیجیں، لیکن شفا انٹرنیشنل جو ہے وہ اسلام آباد میں واقع ہے، تو اس حد تک وفاقی حکومت کے وہ لوگ جو زمین پر اس وقت موجود تھے اور جن کے احکامات کے تحت خان صاحب کو شفا کی بجائے پمز لے جایا گیا، وہ تمام ذمہ دار ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی اور کا کوئی رول سامنے آتا ہے تو ان کو بھی مجھے یقین ہے بھنڈاری صاحب پارٹی بنائیں گے۔ اچھا، وزیر اطلاع تارڑ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک تو آج 3 مختلف پٹیشنز دائر ہوئی ہیں مختلف جیلوں کے جو قیدی ہیں، ایک تو ان کی تفصیل جاری کی ہے، دوسرا انہوں نے ایک بیان دیا ہے اور وہ ذرا سنیں، میں آپ کو وہ سنوانا چاہتا ہوں، پھر آپ کو میں سوال کرتا ہوں۔ ایک کنٹیمپٹ ضرور ہوا تو شفا ہاسپٹل کے باہر ٹولیوں میں لوگ کس نے جمع کیے؟ کیا کورٹ نے یہ نہیں کہا تھا اسی آرڈر میں کہ آپ سیاست نہیں کریں گے؟ اور اس کے بعد جو سیاسی بیان بازی کی گئی اور پریس کانفرنس در پریس کانفرنس، کیا وہ تحریک انصاف نہیں تھی؟ تو کورٹ کے آرڈر کی اگر وائلیشن ہوئی ہے اینڈ اف somebody is in contempt, it is Imran Khan's sister and his party who are in contempt and his political leadership. تو سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا ہے، حکومت کہہ رہی ہے کہ تحریک انصاف نے اور عمران خان کی فیملی نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا ہے، تو ظاہری بات ہے میں یہی سوال اٹھاؤں گا نا، تو دونوں نے تو کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں کر دی کہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال ایسا کچھ ہے۔ دیکھیں، اگر بالفرض کوئی کنٹیمپٹ ہوئی بھی ہو بہنوں کی جانب سے یا کسی سیاسی شخصیت کی جانب سے، تو وہ ان کو تو بری ذمہ نہیں کرے گی نا، انہوں نے تو بہرحال خان صاحب کو لے کر جانا تھا شفا ہسپتال، اور یہ کہنا کہ باہر کوئی ٹولیاں کھڑی تھی بالکل بے بنیاد بات ہے۔ ایک گاڑی جس میں ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب کو بٹھایا گیا تھا، اس کے ارد گرد پولیس کا گھیرا تھا، پورا قافلہ اڈیالہ جیل سے نکلا، شفا انٹرنیشنل گیا، وہاں 3-4 گھنٹے وہ رہے، واپس آئے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ تو بالکل یہ غلط بیانی ہے یہ کہنا کہ سڑک پہ کوئی رکاوٹ تھی جس کی وجہ سے شفا وہ نہیں جا سکتے تھے۔ تو حکم عدولی ہوئی، وہاں فٹ پاتھوں پہ کچھ لوگ تھے، کبھی کہیں 10 تھے، کہیں 20 تھے، میں نے ویڈیو فوٹیج منگائی ہے، جنہوں نے پھول پھینکے، کہیں کچھ زیادہ بھی ہوں گے، لیکن کسی نے کوئی ہلڑ بازی نہیں کی، کسی نے راستے کو نہیں روکا۔ جہاں تک بہنوں کی پریس کانفرنس کا تعلق ہے یا ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے بات کی، تو انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو سپریم کورٹ کے حکم کے منافی ہو۔ سپریم کورٹ کا حکم کیا تھا؟ اور میں وہاں موجود تھا روسٹرم پر جب ہم نے انڈرٹیکنگ دی، مجھ سے عدالت نے پوچھا کہ اگر یہ ایک بورڈ جس کا تقاضا کیا جا رہا ہے شفا انٹرنیشنل میں بنا دیا جاتا ہے، تو اس بورڈ کی جو رپورٹ مرتب ہوگی
उस रिपोर्ट की बुनियाद पर आपकी जमात कोई सियासत तो नहीं करेगी। उसके जवाब में मैंने कहा कि ऐसी कोई भी जो रिपोर्ट मुरतब होगी वो मिल्कियत होगी पेशेंट की, यानी कि खान साहब की और उनके ख़ानदान की। पार्टी तक तो वो रिपोर्ट आएगी ही नहीं। रिपोर्ट एक कॉन्फिडेंशियल चीज़ होती है, तिब्बी रिपोर्ट जो है, तो कोई सवाल पैदा नहीं होता कि पार्टी उस रिपोर्ट की बुनियाद पर सियासत करे। तो ये एक अंडरटेकिंग थी और यही ऑर्डर में मौजूद है बात। और दूसरी बात ये थी, उन्होंने ये पूछा अदालत ने कि क्या आप शिफा इंटरनेशनल के बाहर लोगों को बुलाएंगे और वहाँ पे ऐसा हुजूम होगा कि दीगर जो पेशेंट हैं और उनके जो लवाहिकीन हैं उनके लिए दुश्वारी पैदा हो। उसके जवाब में मैंने ये कहा था कि हस्पताल को हम एक सेक्रेड जगह समझते हैं, यानी कि एक मुकद्दस जगह समझते हैं, और बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि दीगर जो मरीज़ हैं या उनके जो लवाहिकीन हैं उनके लिए कोई मुश्किल पैदा हो। तो अब ये सवाल है कि क्या कोई रिपोर्ट मुरतब हुई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत? क्या उस रिपोर्ट को हमने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया? तो जवाब है नहीं, क्योंकि ना बोर्ड बना ना रिपोर्ट बनी। क्या शिफा इंटरनेशनल हस्पताल में दीगर मरीज़ों के हवाले से या उनके लवाहिकीन के हवाले से कोई खलल पड़ा, कोई रुकावट खड़ी की गई? जवाब है नहीं। तो कौन से हुक्म की नफ़ी हुई है? बिल्कुल गलत है। अगर कुछ लोग अपने फ़रते जज्बात से ख़ुद आकर एक मुनज़्ज़म तरीके से गुलपाशी करते हैं, फुटपाथ पे खड़े होते हैं, तो कोई इसमें किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं है। अच्छा सलमान साहब, आप ये बता दें कि ये अडयाला जेल और कुछ और जेलों के 3 कैदी जो हैं, इन्होंने भी अदालत से रब्ता कायम किया है। उन्होंने कहा जी हम भी बीमार हैं, इनको मुख्तलिफ बीमारियाँ लाहक हैं। इन्होंने जो इमरान खान के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, 3 मेंबर बेंच का फ़ैसला, उसको बुनियाद बनाकर कहा है कि जी हमें भी तिब्बी सहूलियात दी जाएं और हमें भी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि हमें भी बहुत सी बीमारियां लाहक हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि क्या इमरान खान साहब के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उसकी बुनियाद पर अगर दीगर कैदी भी इसी तरह की फैसिलिटी मांगते हैं, रिलीफ मांगते हैं, तो क्या ये जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है, अगर उनके हालात व वाक़यात वही हैं जो इमरान खान साहब के थे। देखिए, ये बिल्कुल एक अनोखी बात की गई है कि कानून में कोई बंदिश है प्राइवेट अस्पताल मुंतकली के हवाले से। आप जानते हैं जरदारी साहब, ख़ुद डॉक्टर आसिम कई साल कई महीने ज़ियाउद्दीन अस्पताल में रहे कराची में। इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब एक प्राइवेट अस्पताल में लंदन में रहे। तो ये कौन सी बात है? आज मैंने दीगर सूबों से भी रिकॉर्ड मंगवाया है जो मुझे वसूल हो रहा है। 20 नहीं सैकड़ों ऐसे कैदी हैं हर सूबे में जिनको प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए भेजा गया है। तो कोई अनोखी बड़ी बात नहीं है। खान साहब के हवाले से सूरत हाल ये है कि वो मुल्क के एक साबिक वज़ीर आज़म हैं। सूरत हाल ये है कि 4 दिसंबर के बाद या 2 दिसंबर के बाद उनके ख़ानदान को मुकम्मल तौर पे उनसे हटा दिया गया, राब्ता जो था मुनक़ते कर दिया गया। कोई उनसे मिल ना सका। सिर्फ 2 दफ़ा अदालती हुक्म के तहत वकील साहब सलमान सफदर साहब उनसे मिले। जो मामूल की मुलाकातें हैं वो नहीं होने दी जा रही। उनकी सेहत के हवाले से खदशात पैदा हुए, कोई उनको देख नहीं पा रहा था। क्या किसी और कैदी के साथ ऐसा किया गया है कि 10 माह के लिए उसको उसके ख़ानदान से काट दिया जाए? क्या कोई और कैदी है ऐसी सूरत में कि वो साबिक वज़ीर आज़म हो, उसकी हुकूमत गिराई गई हो, उस पर इस तरह मुकदमे बनाए गए हों और फिर उसके हवाले से जो एक रवैया है जो हमारे सामने है इस रियासत का या हुकूमत का, वो इस नौयत का हो कि उसके वजूद का इनकार करना मकसूद हो, टीवी पे उसके नाम लेने पर पाबंदी लग जाए। और बात है कि वह पाबंदी ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकी। तो ये तमाम वो ऐसी बातें हैं जो किसी आम कैदी को दरपेश नहीं होती। और जो मुर्सी का जिक्र हुआ मिस्र में, वो बिल्कुल एक खदशा है जो हमारे सामने रहता है। जब एक मुल्क में जहाँ जमहूरियत पर हमला हो, वहाँ एक जमहूरी शख्सियत को, एक जमहूरी वज़ीर आज़म को जब आप जेल में डाल दें और उसका राब्ता तमाम दुनिया से काट दें, तो ये ज़रूरी हो जाता है अदालत के लिए कि उसकी ज़िंदगी की ज़मानत के लिए उसको किसी ऐसे अस्पताल भेजे जहाँ गैर जानिबदाराना तौर पर उसकी तशख़ीस भी हो सके और उसकी ट्रीटमेंट भी हो सके। और यही सुप्रीम कोर्ट ने किया। बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान अकरम राया साहब बात कर रहे थे और उन्होंने अपनी जो कानूनी राय है उसका इजहार करते हुए कहा है कि अगर कोई और कैदी सुप्रीम कोर्ट का जो इमरान खान साहब के बारे में फ़ैसला है उसकी बुनियाद पर रिलीफ हासिल करने के लिए अदालत से राब्ता कायम करता है तो उसको इसका हक हासिल है। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद इन्हीं मामलात पर
हुकूमत का मौक़िफ़ जानते हैं। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। आज पार्लियामेंट हाउस में जो मुतहदा अपोजिशन है, इसका पहला पार्लिमानी इजलास हुआ। जब पार्लिमानी इजलास चल रहा था तो उस दौरान भी जो अपोजिशन पार्टीज़ थीं उनकी एक मुश्तरका हिकमत अमली पे बातचीत हो रही थी, लेकिन सेनेट के इजलास में हमने देखा कि अपोजिशन ने मिलकर जो कोरम है वो पॉइंट आउट करके तो इजलास नहीं होने दिया। तो अब हुकूमत जो है उसको रोज़ाना कौमी असम्बली में कोरम का मसला होगा। तो ये एक पहली झलकी है कि जब अपोजिशन इकट्ठी हो जाएगी तो हुकूमत के लिए ईवान को चलाना मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत को और क्या क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं, इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। राना साहब, आज मौलाना फजलुर रहमान साहब भी मुतहदा अपोजिशन के इजलास में मौजूद थे। अचकज़ई साहब तो पहले ही अपोजिशन लीडर हैं। नासिर अब्बास साहब तहरीक इंसाफ कोशिश वो कर रहे हैं कि इसको एक्सपेंड करें। आप अब दोनों ईवान जो हैं सेनेट और कौमी असम्बली, इनको कैसे चलाएंगे? देखिए, दोनों ईवानों को अगर पीपल्स पार्टी का जो उन्होंने इस वक्त अपने लिए एक तरीक़ाकार जो है उसका इंतखाब किया है कि उन्होंने ये कहा है कि लेजिस्लेशन में वो तावन नहीं करेंगे, मासवाए ऐसे इश्यूज़ के जहाँ पे कोई यानी कोई नेशनल इश्यूज़ हों या कोई कौमी सलामती से रिलेटेड जो है वो लेजिस्लेशन हो। तो बहरहाल ये बात तो खुश आइन है कि ऐसी इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन जो है उसमें वो तावन करेंगे, लेकिन जो इसके अलावा लेजिस्लेशन है उसमें उन्होंने कहा कि हम तावन नहीं करेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि कोरम मेंटेन करने में भी हम आपके साथ नहीं होंगे, और आज उसका जो है वो अमली मुजाहरा भी हुआ सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी। यानी जब अपोजिशन ने यानी कोरम की निशानदेही तो अपोजिशन ने ही की, लेकिन उससे पहले पीपल्स पार्टी के लोग जो है वो बाहर जा चुके थे, आंख मारी किसी ने। हाँ बिल्कुल। तो ये प्रॉब्लम जो है ये इसके दो ही जो है वो सलूशन है। एक तो ये है कि हम पीपल्स पार्टी को एंगेज कर रहे हैं, हमारे वो कोलिशन पार्टनर हैं, उन्होंने ख़ुद भी ये ज़िक्र किया है कि हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप उनको दूर करें। तो इट मीन्स कि वो भी उनको दूर करना चाहते हैं। तो उनके लिए एक मीटिंग जो है वो हो चुकी है, कल हम दोबारा मिलने जा रहे हैं। तो हम भरपूर कोशिश करेंगे कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात को जो है वो रिड्रेस करें। दूसरी कोशिश ये है कि कोरम के लिए तो कोई अक्सरियत नहीं चाहिए होती, तो उतने मेंबर्स तो हमारे पास भी हैं। तो अब हमारे मेंबर्स को जो है वो थोड़ा डिसिप्लिन में लाने की इस बारे में थोड़ा हिम्मत करनी होगी, और ये है कि वो सेनेट और कौमी असम्बली में जो है वो मेंबर्स की हाज़िरी को इंश्योर करना होगा। अच्छा, और मौलाना फजलुर रहमान साहब पे बड़ी अरसे से काम कर रही थी तहरीक इंसाफ, कामयाब नहीं हुई, उनको अपना इत्तेहादी नहीं बना सकी। आज तो वो तहरीक इंसाफ के साथ जाके बैठ गए। उनको वापस लाने के लिए आप कुछ कर रहे हैं? देखिए, उनको वापस लाने के लिए बिल्कुल हमारी ये ख्वाहिश है, और हम इसके लिए जो है वो यकीनन कोशिश करेंगे। और हमें ये किसी तौर पे भी ये बात हमारे लिए जो है वो सेटिस्फेक्शन का बायस नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान एक ऐसे इत्तेहाद में शामिल हों जो इत्तेहाद जो है वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो बरसरे एहतजाज हो या गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ किसी तहरीक का आगाज़ करे। लेकिन मामला ये इसमें मौलाना तो ठीक है, उनकी एक अपनी सियासत भी है और वो इन चीज़ों को समझते भी हैं, उनका तजर्बा भी है। लेकिन पीटीआई जो है उसके ख़मीर में पॉलिटिकल डायलॉग, सियासी जमातों के साथ बैठना, कोई मुश्तरका लाहे अमल तैयार करके आगे बढ़ना, किसी दूसरे को अकोमोडेट करना, ये है ही नहीं। पीटीआई जो है वो इमरान खान साहब से शुरू होती है और उन्हीं के ऊपर ख़त्म हो जाती है, और उनकी ये सियासत नहीं है। इसलिए पीटीआई लेड कोई इत्तेहाद जो है वो इस तरह से कायम हो जाएगा और वो कोई नतीजा खेज़ मूवमेंट जो है वो चलाने में कामयाब होगा, इसके ऊपर मेरी ज़ाती राय ये है कि ये मुमकिन नहीं है। अच्छा राना साहब,
آپ کی ذاتی رائے کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن کچھ حالات و واقعات ایسے بن رہے ہیں کہ جس سے لگ رہا ہے کہ صرف تحریک انصاف نہیں، کچھ اور بھی پولیٹیکل گروپس، کوئی اور تنظیمیں بھی جو ہیں وہ بھی احتجاج کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں. آپ دیکھیں سہیل آفریدی صاحب بھی کر رہے ہیں، جماعت اسلامی بھی منصوبہ بندی کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو کسان اتحاد ہے وہ بھی اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کر رہا ہے. ذرا سنائیے جی رانا صاحب کو. وہ لیڈر جو اٹیالہ جیل میں ہے، آج نوجوانوں اس کو آپ کی ضرورت ہے. 27 ستمبر کو اسلام آباد کا رخ کریں گے. یہ 3 دھرنے اپنی جگہ پر جاری رہیں گے اور اس دھرنے سے پورے پاکستان کو ہم جوڑ دیں گے. 13 ربیع الاول کو انشاءاللہ میں ہڑتال کی کال دوں گا، پورے پاکستان میں شٹر ڈاؤن ہوگا. جو گندم کا ایشو، گنے کا ایشو، اور اس ایشو پہ ہم مریم نواز سے استعفیٰ مانگتے ہیں، اور 25 ستمبر کو ہم ملین مارچ کریں گے، اسلام آباد اور پنڈی کے سامنے بیٹھیں گے. جی رانا صاحب، جماعت اسلامی تو 2-3 دن میں اعلان کر رہی ہے، اور کسان جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی 25 ستمبر، اور پی ٹی آئی کہہ رہی ہے 27 ستمبر. تو آنے والے دنوں میں یہ سارے معاملات کیسے سنبھالیں گے آپ؟ میں کسی کی ذات کے اوپر کومنٹ نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی یہ کوئی مناسب رویہ ہوتا ہے. یہ ملین سے نیچے کی بات نہیں کر رہے کسان اتحاد والے بھی. یہ 1 ملین تو ویسے خیر 2 3 4 5 ملین ہوتے ہیں نا. یہ 1 ملین کا جو ہے نا یہ شروع کریں مارچ. 10 لاکھ کا یہ جہاں سے شروع کریں گے نا، وہیں پہ جا کے ان کے جتنے مطالبات ہوں گے ہم ان کو جو ہے وہ تسلیم کر لیں گے. معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ ماسز کو ریپریزنٹ نہیں کرتے. اب جماعت اسلامی ہے، اب جماعت اسلامی کو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اس بارے میں کچھ نہ کچھ تو احساس کرنا چاہیے. انہیں اپنا یہ احتجاجی پروگرام ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے اس احتجاج میں عوام شامل نہیں ہوئے. پبلک ایٹ لارج کی کوئی شمولیت نہیں ہے جماعت اسلامی کے دھرنوں میں. ان دھرنوں میں جا کے آپ دیکھ لیں، وہاں پہ ان کے ورکرز ہیں، انہی کے لوگ ہیں، وہ جو دفتر سے جو ہے وہ چھٹی کر کے آ جاتے ہیں شام کو، اور شام پہ وہاں پہ حاضری دے کے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. اس کے بعد صبح پھر دفتر جاتے ہیں، پھر آگے شام کو ان کے دھرنے میں بیٹھتے ہیں. دھرنے میں حالانکہ جس ایشو کو انہوں نے بنیاد بنایا ہے، اس ایشو کے اوپر جو وہ کہہ رہے ہیں، جس طرح سے وہ گفتگو کر رہے ہیں، جس طرح سے اس ایشو کو وہ ابھار رہے ہیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ پبلک ایٹ لارج ان کے دھرنوں میں جو ہے وہ شامل ہوتی. عوام نے ان کے اس پروگرام کو، اس احتجاج کو جو ہے بالکل ریجیکٹ کیا ہے، لا تعلقی کا اظہار کیا ہے. جماعت اسلامی کو میرا یہ مشورہ بھی ہے، یہ میری یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ اس کام کو چھوڑ دیں. اب آپ کو اس بارے میں، جب آپ کے اپنے لوگوں کے علاوہ کوئی اس میں شامل ہی نہیں ہوا، تو آپ کس طرح سے اس معاملے کو جو ہے وہ ایک پبلک احتجاج کے اوپر جو ہے وہ آپ بات کر رہے ہیں. پبلک آپ کے احتجاج میں شامل نہیں ہوئی. باقی جو صاحب جو کہہ رہے تھے کہ میں کسانوں کے مطالبات کے لیے جو ہے وہ ملی. خالد بھاٹ صاحب، یہ کسان اتحاد کے صدر ہیں. بھاٹ صاحب کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. اس سے پہلے وہ ایک دفعہ اسلام آباد بھی آئے تھے، اور جن لوگوں کو، جن کسانوں کو لے کے آئے تھے میں ان کو بھی جانتا ہوں. تو معاملہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا کسانوں کے مسائل سے، کسانوں کے جو مشکلات ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے مشکلات ہیں، لیکن وفاقی حکومت بھی اور صوبائی حکومتیں بھی، اور خاص طور پہ ان کا تعلق پنجاب سے ہے، پنجاب حکومت بھی. دیکھیں لوگوں کو، چلیں لوگ بہت مطمئن نہیں ہوں گے، لیکن لوگوں کو یہ اطمینان ضرور ہے کہ پی ایم ایل این کی حکومت اور پی ایم ایل این ایک سیاسی جماعت کے طور پہ لوگوں کے مسائل سے کنسرن ہے، اور اپنے تئیں پوری کوشش کر رہی ہے کہ یہ مسائل حل ہوں. اللہ کرے کہ جو یہ ہماری ڈپلومیٹک کوششیں ہیں، اور جس کے لیے آج بھی جو ہے وہ فیلڈ مارشل ایران گئے ہوئے ہیں، یہ اگر کامیاب ہوتی ہیں تو یہ جو اکانومی کا بحران ہے، یا جو یہ مہنگائی ہے، یا جو دوسری مشکلات ہیں، تو ان کے بھی حل ہونے کے لیکن رانا صاحب آج موڈیز کی جو آج نئی رینکنگ آئی ہے، موڈیز نے پاکستان کی خود مختار کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ CAA1 سے بڑھا کر B3 کر دی ہے، اور موڈیز نے
پاکستان کے بارے میں کہا کہ عالمی ریٹنگ ایجنسی کی جانب سے اپ گریڈ پاکستان کی معاشی اور مالیاتی پوزیشن میں بہتری کا اعتراف ہے. بہتر ریٹنگ سے سرمایہ کاروں کا اعتماد اور عالمی مالیاتی منڈیوں تک رسائی بھی بہتر ہونے کی توقع ہے. تو موڈیز نے تو بہتری کر دی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کی جو سیاسی پالیسیاں ہیں اس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ استحکام پیدا نہیں ہو رہا پاکستان. نہیں دیکھیں، سیاسی پالیسیاں جو ہیں وہ اگر آپ اپوزیشن سے متعلق بات کریں تو اپوزیشن میں ماسوائے پی ٹی آئی کے یا عمران خان صاحب کے اور کس کا اختلاف ہے؟ باقی سارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار ہیں، معاملات کو ریزالو کرنے کو بھی تیار ہیں. اب پی ٹی آئی جو ہے وہ ملاقات کے اوپر جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے. ملاقات سے وہ نہ آگے بڑھ رہی ہے نہ پیچھے ہٹ رہی ہے، اور ان کی ملاقات کے مسائل جس وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، جس وجہ سے ملاقات کی جو فیسلٹی ہے ان سے وڈرا ہوئی ہے، وہی کام اب سپریم کورٹ نے واضح طور پہ انہیں کہا کہ یہ نہیں کرنا، انہوں نے پھر کیا ہے، اور پہلے سے بھی جو ہے وہ زیادہ دھوم دھڑکے کے ساتھ اچھا کیا ہے. یہ آپ نے ایک اہم نقطہ اٹھا دیا، اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے سینیٹر رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو عمران خان کو ہاسپٹل بھجوانے والا جو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا اس کی وائلیشن کی ہے. یہی فرمایا نا رانا صاحب آپ نے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم نے کوئی اس کی وائلیشن نہیں کی. ہم اس وائلیشن کو تو پوری دنیا نے دیکھا ہے. سپریم کورٹ کے حکم میں دو چیزیں واضح تھیں. نمبر ایک کہ انہیں علاج کی غرض سے ڈاکٹروں کے پینل کے سامنے آپ نے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں لے جا کے چیک کروانا ہے، ٹھیک ہے. دوسری چیز واضح تھی کہ آپ نے وہاں پہ کسی قسم کی پولیٹیکل گیدرنگ نہیں کرنی. اگر آپ یہ کریں گے تو پھر یہ آرڈر جو ہے یہ وڈرا تصور ہوگا. تیسرا یہ تھا کہ ان کی صحت کو لے کے آپ نے کوئی پولیٹیکلی جو ہے نا وہ نہ آپ نے اس کو میڈیا پہ لانا ہے، نہ ہی اس سے آپ نے کوئی پولیٹیکل جو ہے وہ بیان بازی کرنی ہے یا اس کو اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ استعمال کرنا ہے. جہاں تک ان کے ڈاکٹروں سے، ماہر ڈاکٹروں کے پینل سے معائنے کی بات ہے، وہ شفا انٹرنیشنل میں نہیں ہو سکا، پمز میں ہوا ہے. یعنی جو بنیاد تھی کہ ان کا ہیلتھ کا جو ہے وہ ان کو چیک اپ کرایا جائے وہ ہوا ہے. اب وہاں پہ شفا کیوں نہیں لے کے گئے، اس کی ریزن جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کے پاس موجود ہیں، وہ عدالت کے سامنے رکھ دی جائیں گی. جہاں تک میری اس بارے میں اسیسمنٹ ہے کہ جو ریزنز ہیں وہ ایسی ایویڈنس ہے کہ اس کے اوپر یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو سکتی تھی. وہ آگے وہ آگے عدالت دیکھ لے گی، عدالت اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے یا اس کے اوپر کوئی آبزرویشن دیتی ہے، وہ اپنی جگہ پہ. لیکن جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے نہ صرف اس کی صحت کو، نہ صرف جو ہے وہ ملاقات جو ہوئی ہے اس میں جو کچھ ڈسکس ہوا ہے، بلکہ جس کے اوپر سب سے بڑا اعتراض تھا کہ یہ آپ میسیجنگ کرتے ہیں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کرنے کے لیے. انہوں نے باقاعدہ جو ہے چلو اگر یہ میسیج آپ کو اس نے دے بھی دیا ہے یا آپ کو مل بھی گیا ہے تو چلو نہ پریس کانفرنس اس کا ذکر کریں، اپنا جو ہے وہ سہیل افریدی صاحب کو آپ علیحدہ بتا دیں. وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ اس کا ذکر کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو پریس کانفرنس ہے وہ ٹوٹل وائلیشن ہے جو سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز تھی، اور انہی وائلیشنز کے اوپر ان سے ملاقات کی سہولت جو ہے وہ وڈرا کی گئی تھی. وہی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ کر کے دکھایا. پولیٹیکلی اس کے علاوہ ملک کے اندر کوئی اور ایشو نہیں ہے. باقی جو ایشوز ہیں ان کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ اکانومی سے ہے، اور اکانومی جو ہے ٹھیک ہے، مودیز کی اپنی جگہ پہ جو ہے وہ گورنمنٹ محنت کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے، جو یہ اشاریے ہیں، ریفرنسز ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں. لیکن یہ جو جنگ ہمارے ہمسائے میں ہے وہ ہمیں متاثر کر رہی ہے، اور اس سے متاثر ہونا جو ہے وہ لازم ہے. اگر یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے
اور پوری دنیا میں پاکستان ہی وہ ملک ہے جو سب سے زیادہ کوشش کر رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں جو اکنامک بینیفٹس پاکستان کو ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہماری یہ تمام مشکلات اور پریشانیاں دور ہوں گی. اچھا ایک ایشو ہے اور کل اتوار کا دن تھا، اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ اس ایشو پہ جو صوبہ سندھ ہے اس کے جو دور دراز علاقے ہیں وہاں پر بھی مظاہرے ہوئے، اور ان مظاہروں میں صدر آصف علی زرداری، چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے خلاف بہت نعرے بازی ہوئی، اور وہ صوبہ ہے، وہ صوبوں کا مسئلہ ہے. تو اب اس پر ابھی تک حکومت جو ہے یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ کی کوئی واضح پالیسی سامنے نہیں آئی، صرف ایک محسن نقوی صاحب کا بیان ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو آنے والے دنوں میں آپ کو اور تحریک انصاف کو قریب بھی لا سکتا ہے لیکن آپ کو اور پیپلز پارٹی کو دور بھی لے جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں جب یہ کینال کا ایشو بنا تھا اس وقت اس ایشو کو جو ہے وہ چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ وفاق کی طرف سے میں نے جو ہے وہ ان کے ساتھ اس پورے ایشو کو جو ہے وہ ڈیل کیا تھا. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سندھ میں یہ سینٹیمنٹ جو ہے پبلک ایٹ لارج سطح پہ پایا جاتا ہے اور وہ سندھ کی تقسیم نہیں چاہتے. اس لیے اس ایشو کو وہ پروسیجر جو کبھی 18ویں ترمیم کے لیے اپنایا گیا تھا اور جس طرح سے اس معاملے کو لیا گیا، اس کے اوپر بیٹھا گیا، اس کے اوپر میٹنگز ہوئیں، اس کے اوپر ایک ایک قدم جو ہے وہ آگے بڑھا گیا، یہ معاملہ جو ہے اگر اس نے حل ہونا ہے، اگر اسے کسی نے حل کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے. اس کا طریقہ کار وہ نہیں ہے کہ اکنامک فورم کی آپ میٹنگ بلا لیں اور اس میں آپ سسٹم کو بھی لپیٹ دیں، چیف منسٹر کو بھی لپیٹ دیں، ریڈ لائن بھی کراس کروا دیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ وہاں پہ عجیب پہ جی آپ بھی الیکشن لڑیں، آپ بھی چیف منسٹر بنیں. وہ سب جتنے لوگ بیٹھے تھے سب کو انہوں نے جو ہے وہ چیف منسٹر بنا دیا کہ جی آپ. لیکن محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ایک اہم وزارت ہے، وزیر داخلہ ہیں، ابھی وہ ایران گئے ہوئے ہیں، تو آپ اس پہ پارلیمنٹ میں بحث کیوں نہیں کرتے؟ تو پارلیمنٹ میں بحث کا جو طریقہ کار ہے، پارلیمنٹ میں بحث کا تو طریقہ کار یہی ہے کہ کوئی ریزولوشن پیش ہو، اس ریزولوشن کے اوپر کوئی جو ہے وہ آل پارٹیز کمیٹی بنے، اس میں اپوزیشن بھی ہو، اس میں کولیشن پارٹنرز بھی سارے ہوں، اور وہاں پہ جو ہے وہ جس طرح سے 18ویں ترمیم کا میں نے ذکر اسی لیے کیا ہے، تو اس طرح کا تو کوئی طریقہ کار ابھی تک جو ہے وہ کسی نے اپنایا ہی نہیں ہے. یہ پارلیمنٹ میں تو یہ ایشو اب تک اور نہیں ہے. اب جو آپ کہہ رہے ہیں توہین عدالت کی ہے تحریک انصاف نے، تو انہوں نے جو سپریم کورٹ میں اس نے تحریک انصاف نے جو پٹیشن دائر کی ہے توہین عدالت کی، تو اس میں تو انہوں نے محسن نقوی صاحب کو فری کی نہیں بنایا. اب یہ بھی بات وہاں پہ سپریم کورٹ میں ہوگی کہ جو منسٹر انفارمیشن ہے یا منسٹر لا ہیں تو وہ یہ بات تو کہیں گے کہ دیکھیں وہاں پہ ایشو تو ایک ہی ڈسکس ہونا ہے، اپنا جو ہے وہ توہین عدالت کیا ہوئی ہے. توہین عدالت یہ ہوئی ہے کہ ایک ہاسپٹل کی بجائے یعنی چیک اپ ہوا ہے، ماہرین اسپیشلسٹ پروفیشنل ڈاکٹرز موجود تھے، الشفا انٹرنیشنل کے بھی تھے، پمز کے بھی تھے، اور جو ایک یعنی بنیادی مقصد تھا وہ پورا ہوا ہے، لیکن ایک ہاسپٹل کی بجائے دوسرے ہاسپٹل میں ہوا ہے. اب جس ہاسپٹل میں وہ لے کے نہیں گئے وہاں پہ جو لا اینڈ آرڈر کی کنڈیشنز تھیں اس کی ذمہ داری تو جو ہے وہ منسٹری آف انٹیریئر کے لوگوں کے ذمہ تھی. انہوں نے جا کے وہاں پہ ثابت کرنا ہے. انفارمیشن منسٹری کے لوگوں نے تو ثابت نہیں کرنا، نہ لا ڈویژن والوں نے ثابت کرنا ہے. تو بہرحال وہ لوگ جو ہیں وہ پیش ہوں گے اور آگے وہاں پہ اپنی جو ایویڈنس ہے، جو ساری چیزیں وہ سامنے رکھیں گے. بہت بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے سے بات کرتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.